باکس ہو رہا ہے جی بائک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا یہ ریپنگ جو ہوئی ہے یہ اتاریں گے. زبردست. Never stop, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your... السلام علیکم اور ویلکم بیک. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. تو فائنلی میں نے ہونڈا سی بی 150F پرچیز کر لی ہے اور آج میں آپ کو اس کا ایک ڈیٹیل ریویو دوں گا. یہ ریویو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والا ہے کیونکہ میں نے اس بائک کو آج سے 25 دن پہلے لیا تھا اور ابھی یہ بائک تقریباً 900 کلومیٹر پلس چل چکی ہے. تو اس 900 کلومیٹر کی ڈیوریشن میں میں نے اس بائک کو ہر طرح کی ٹرین پر چلایا ہے, سیدھی روڈ پہ چلایا ہے, ہلی ایریا میں چلایا ہے, تھوڑا سا آف روڈ بھی کر کے دیکھا ہے. تو اس لیے میں آپ کو اس کا ڈیٹیل ریویو دوں گا جس میں اس کی انجن پاور, بریکنگ, روڈ گریپ, ڈیوریبلٹی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ یہ بائک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ریویو دیکھنے کے بعد آسان ہو جائے کہ کیا یہ بائک آپ کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں. تو ابھی تھوڑی پریویس ہسٹری کی بات کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ بائک کیوں چوز کیا. تو بیسکلی مجھے اس بائک کا لکس آپ کہہ سکتے ہو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کی لیگ میں جتنے بھی موٹر سائیکل ہیں, YBR ہو گیا, GS 150 ہوگی, GR 150 ہوگی, ان سب سے اگر کمپیئر کیا جائے تو اس بائک کی لکس سب سے زیادہ خوبصورت آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. اب تھوڑی پریویس ہسٹری کی بات کر لیتے ہیں. تو بیسکلی اس سے پہلے میرے پاس ہونڈا CG 125 تھی جو کہ میں نے 2012 میں زیرومیٹر خریدی تھی اور اس کے بعد میں نے 2018 میں ہونڈا 125 ڈیلکس خریدی تھی. بیسکلی مجھے پتا ہے کہ ایک یوزر کو یا ایک بائکر کو ایک بائک سے کیا پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے, اس لیے اس کو ریلیٹ کر کے میں آپ کو اس کا ریویو دوں. پہلے آپ کو اس بائک کا ایک اوور ویو دے دیتا ہوں. اگر فرنٹ سے سٹارٹ کریں تو اس کی آپ کو بڑی ہی خوبصورت قسم کی ایک لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے. فرنٹ نوز ہے اس کی بہت زیادہ خوبصورت ہے. اس میں آپ کو یہاں پر 2 DRLs دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ بیٹری آپریٹڈ ہیں, تھروٹل سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے. پلس نیچے اگر آ جائیں تو نیچے ایک ہیڈ لائٹ جو ہے اس کی وہ ہیلوجن بلب میں آتی ہے. میں نے اس میں LED لائٹ انسٹال کی ہوئی ہے, اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. تو بیسکلی اس میں ایک ہیلوجن بلب آتا ہے جو کہ H4 کی فٹنگ والا ہوتا ہے. اسی طرح سائڈ پر اس کے انڈیکیٹر دیکھ لیں. اگین انڈیکیٹر تو اچھی کوالٹی کا بٹ اسٹل LED اگر ہو جاتے تو زیادہ ایک ون اپ ہو جاتا. نیچے اگر فرنٹ مڈ گارڈ کی بات کر لی جائے تو فرنٹ سے یہ سلور پینٹ میں آتا ہے اور بیک سے اس کا میٹ بلیک فنیشنگ میں آ رہا ہے جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لک دیتا ہے. پلس نیچے آپ کو الائے رمز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ ٹیوب لیس نہیں ہیں, ٹیوب والے رمز آپ کو سمپل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. پلس نیچے آپ کو جو ایک بریک کیلیپر ہے وہ آپ کو ریڈ کلر میں پینٹڈ نظر آ جاتا ہے. اس کے بعد سائڈ پروفائل میں جو اس کے سکوپس ہیں نا بیسکلی وہ کافی زیادہ انہینسمنٹ لاتے ہیں. پلس نیچے اس کا جو انجن کی اگر بات کریں تو اس کا پورا جو انجن ہے وہ بیسکلی بلیک کلر میں ہے جو کہ سینسٹیو تو ہے تھوڑا سا کلر کی وجہ سے, بٹ یہ کافی زیادہ خوبصورت لک دیتا ہے جب آپ اس کو سائڈ سے دیکھتے ہیں. اس کے جو یہ سائڈ کورز ہیں جنہیں ہم لوکل زبان میں ٹاپے بولتے ہیں تو یہ بھی بلیک ہیں, یہ بھی بلیک ہے. پلس جو مڈ گارڈ ہے بیک سے وہ بھی انہوں نے میٹ بلیک میں کیا. تو یہ کمپلیٹ ایک لک جو بنتی ہے نا وہ بڑی زیادہ خوبصورت بن کے آتی ہے. اسی طرح اگر سائڈ پہ آ جائیں تو یہ بڑے خوبصورت سے آپ کو یہ جو فٹ ریسٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. پلس یہاں پر جو اس کا سائلنسر ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے مست سے, کیونکہ اس کا جو سائلنسر ہے نا وہ آنیسٹلی اس کی جو اوور آل لک اس میں کافی زیادہ انہینسمنٹ لاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو گارنش ہے یہ بڑی خوبصورت قسم کی گارنش ہے جس کی وجہ سے اس کی جو سائڈ پروفائل ہے نا وہ بڑی زیادہ ایک نا آپ کہہ سکتے ہو کہ خوبصورت بن جاتی ہے. پلس یہاں پر اس کے آپ کو ریئر شاکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو ریڈ کلر میں پینٹڈ ہے. اگین یہ اسپیشل ایڈیشن ہے, اس میں اس کا کلر جو ہے آپ کو تھوڑا سا خوبصورت دیکھنے کو مل رہا ہے. اسی طرح اگر ہم بیک پر آ جائیں تو بیک پہ آپ کو اس کے اگین جو بیک جو ویو ہے نا اس کا, جو اس کی ٹیل لائٹ کے اوپر والا جو پلاسٹک لگا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. پلس اس کے اوپر جو کیریئر لگا ہے نا یہ بڑا ہی اچھے گیج کا بڑا ہارڈ قسم کا کیریئر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے. اگین جو ٹیل لائٹ ہے اس کے اندر آپ کو سمپل بلب دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی ہیوی ہے. ایون آپ نیوٹرل میں کر کے اگر بریک دبائیں گے جب یہ آن ہوگا تو آپ کی نیوٹرل کی لائٹ ہلکی سی بلنک کرتی ہے, یعنی کہ کم ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہیوی ہے اور تھوڑا بیٹری پر لوڈ بھی ڈالتا ہے. اس کا حل کیا ہے ساری چیزیں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. آپ نے ویڈیو میں ساتھ بنے رہنا. تمام ڈرا بیکس جو اس بائک وہ بھی اس کی ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا. اور اس کی کمال بات یہ ہے کہ جو بیک پہ آپ کو اس کا مڈ گارڈ مل رہا ہے, بیک مڈ گارڈ, یہ اتنا فلیکسیبل ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی گھمائیں جہاں مرضی گھمائیں یہ اتنا سافٹ ہے کہ ٹوٹنے والی چیز تو نہیں ہے ایٹ لیسٹ. تو اگر اس سائڈ کی بات کریں تو اگین چین کور جو اس کا ہے نا وہ آپ کو بلیک یا میٹ بلیک میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اگین پوری جو اس کی سائڈ ہے نا جو بلیک ہے اس کو مل کے بڑا ایک خوبصورت سائڈ جو پروفائل یا سائڈ لک جو اس کی ہے نا وہ بن کے آتی ہے. پلس یہاں پہ آپ کو ایک گیئر
لیور جو مل جاتا ہے اگین اس میں 1 گیئر آگے لگتا ہے اور 4 گیئر پیچھے لگتے ہیں, 5 اسپیڈ ٹرانسمیشن کے ساتھ آتا ہے. اور اسی طرح اگر اس کی سیٹ کی بات کریں تو سیٹ کی پرسنلی مجھے کافی زیادہ پسند ہے. یہ باقی پریویس جتنے بھی موٹر سائیکل ہیں نا اس سے اس کی سیٹ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے. جو اس کا بیک ایریا ہے وہ بیسکلی اینٹی سلپ مٹیریل کا بنا ہے, اس پہ آپ بیٹھتے ہو تو آپ آگے پیچھے تو نہیں جاؤ گے, آپ اس کے ساتھ چپک کے بیٹھتے ہو. پلس جو اگلا ایریا یہاں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس دیکھنے کو, پیٹرن دیکھنے کو ملتے ہیں جو بیسکلی کسی حد تک آپ کا جو ہے نا ہیٹ کو ریزسٹ کرتے ہیں اور آپ کو ایک طرح اچھی اور ایک کمفرٹیبل رائڈ دیتے ہیں. پلس ٹینک کی بات کریں تو ٹینک اس کا اگین کافی زیادہ خوبصورت پینٹ میں آتا ہے. پلس سائڈ اسکوپ جو ہیں وہ اس کی جو لکس ہے اس میں زیادہ انہینسمنٹ لاتے ہیں. تو ٹینک میں بیسکلی اس کا 13 لیٹر آتا ہے اور اس میں 1.4 لیٹر اس کے ریزرو میں ہوتا ہے. اب مین جو میری پسندیدہ چیز ہے اس کی طرف آتے ہیں, اس کے مین میٹر کی طرف. بیسکلی اس میں آپ کو سب سے پہلے اس طرح کے آپ کو گرپس دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ کافی زیادہ اچھے اور خوبصورت کوالٹی کے ہیں, ٹھیک ہے. پلس یہاں پر آپ کو بٹن دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ کی پارکنگ لائٹ پلس آپ کی ہیڈ لائٹ یہاں سے آن اینڈ آف ہوتی ہے. نیچے آپ کو مل جائے گا اس کے سیلف کا بٹن, یہاں پر آپ کے جو بریک فلوئڈ آ جائے گا ڈسک بریک کا. پلس یہاں پر آپ کو انڈیکیٹر آ گئے, نیچے ہارن آ گیا. پلس یہاں پر آپ کو ہائی اینڈ لو بیم اور یہاں آگے آپ کو ٹپر دیکھنے کو مل جاتا ہے. اور اسی طرح آپ فرنٹ لاک پہ آ جاتے ہیں. لاک پہ بیسکلی آپ دیکھیں یہاں پر لاک آپ کا اس ٹائم بند ہوا ہے, تو یہ بیسکلی ایک 1 اپ ہے اور بیسکلی ایک سیفٹی فیچر ہے ہونڈا کی طرف سے. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ پانی اور ڈسٹ وغیرہ وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کا جو ہے نا لاک خراب ہوتا ہے, اور اس سے بھی ہٹ کے اکثر بچے یا لوگ آپ کی ایسے سوئچ میں چابیاں مار رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچانے کے لیے بیسکلی انہوں نے یہ ایک شٹر دیا ہے. تو اس کو آپ نے کھولنا کیسے, کہ جو آپ کا بٹن یہ جو آپ کی کی پہ یہ ایک پیٹرن بنا ہے, اس پیٹرن کو آپ نے یہاں پر رکھنا ہے, یہاں پر آپ نے رکھ کے اس کو کرنا ہے تو یہ ان لاک ہو جائے گا. ان لاک ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر چابی لگا لینی ہے. چابی لگانے کے بعد سمپل یہاں پہ آپ کو نیوٹرل کی لائٹ مل رہی ہے. یہاں پر یہ جو ڈپر ہے یہ ڈپر کی آپ کو لائٹ مل رہی ہے, اور اسی طرح سے یہ آپ کو ایک طرف اسپیڈو میٹر ہے. پلس یہاں پر آپ کی میٹر ہے, اور یہ بیچ میں آپ کی آ گئی نیڈل فیول گیج کی. اگین اس کے میٹر میں بھی ایک فالٹ ہے جو کہ آگے میں اپنے جو کونز ہیں اس بائک کے ڈس ایڈوانٹیجز ہے اس میں جا کے اس کا ذکر کروں گا. یہاں پر آپ کو اگین ٹرپ میٹر بھی ملتا ہے جس کو آپ یہاں سے ابھی گھما سکتے ہیں. اگین آپ دیکھ سکتے ہیں 920 کلومیٹر بائک میری چل چکی ہے الحمدللہ. اور اب ہم اس 900 کلومیٹر کا ذکر کرتے ہیں کہ اس 900 کلومیٹر میں یہ بائک مجھے کس طرح کی لگی, اس کا ایکسپیرینس کیسا تھا, اس کے ساتھ مجھے کیا کیا پرو اینڈ کونز اس کے مجھے لگے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں انجن پاور سے. تو بیسکلی اس کا انجن ہے وہ 150 سی سی میں آتا ہے, 4 اسٹروک انجن ہے. ہم فگرز پہ نہیں جاتے, اس کا جو آن روڈ اس کا کیا آپ کو آؤٹ پٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس کی اگر بات کر لیں تو بیسکلی یہ ٹارک وائز بہت اچھی بائک ہے. اس میں انیشیل پک بہت اچھا ہے, اس میں پاور بہت اچھی ہے. جیسے کہ ابھی ہم آئے ہیں اتنی لائک کھڑی چڑھائی تھی, اس سے بھی ہم نیچے بھی اترے ہیں اور اوپر بھی گئے تھے اگین, تو اس بائک نے ڈس اپوائنٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کمال کی بائک ہے پاور وائز. اگین اگر اس کی ٹاپ سپیڈ کی بات کرتے ہیں, ٹاپ سپیڈ اس کی لائک 100 کو ٹچ کرتی ہے جو کہ ایک ڈرا بیک ہے اس بائک کا. بٹ اگین اگر آپ ٹاپ سپیڈ کی وجہ سے اس بائک کو لینا چاہ رہے ہیں تو obviously یہ بائک آپ کے لیے نہیں ہے. بٹ انیشیل پک جیسے کہ میں ہلی ایریا میں پہاڑی علاقے میں بائک کو چلاتا ہوں تو میرے حساب سے بیسٹ بائک ہے, کیونکہ مجھے ٹاپ سپیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. مجھے صرف انیشیل پک چاہیے, ٹارک چاہیے جو کہ اس بائک کا اچھا, اور مجھے اچھا لائک ایک آؤٹ پٹ دیکھنے کو ملتی ہے. اسی طرح اس کے بائک کے اگر ساؤنڈ کی بات کر لیں تو ساؤنڈ اس کا بہت زیادہ لاؤڈ نہیں ہے, بٹ اچھا اور ڈیسنٹ اور سوبر ساؤنڈ ہے جو کہ ایک میچور بندے کو پسند آتا ہے. اگین جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے اگین بڑے بڑے سیلنسر لگائے ہوتے ہیں ان کے لیے, تو پھر آبویسلی ان کو پھر اس میں سیلنسر لگانا پڑے گا. بٹ ساؤنڈ اس کی اوور آل اگر دیکھا جائے ایک سوبر اور اچھی ساؤنڈ ہے. پلس وائبریشن اس کے انجن کی بالکل بھی نہیں, آپ جتنا مرضی تھروٹل دے دیں یہ بڑی کمفرٹیبل رائڈ آپ کو ایک دیتا ہے. اور فیول ایوریج کی اگر بات کر لیجیے تو فیول ایوریج اوور آل اس کی مجھے تقریباً 40 to 45 مل رہی ہے جو کہ میرے خیال سے انف ہے. بٹ اگین ابھی رننگ میں نے اس بائک کو بہت زیادہ بگایا بھی نہیں ہے, تو اس لیے تھوڑا ہاف ریس پر ہاف سپیڈ پر چلایا, تو اس لیے شاید اس کی مجھے پرفارمنس ابھی تک فیول ایوریج اچھی مل رہی ہے. اگین جب اس کو میں بھگاؤں گا, تھروٹل زیادہ دوں گا تو پھر پتہ لگے گا کہ اس کی کیا ایوریج نکل کر آتی ہے. اب آ جاتے ہیں بریکنگ کی طرح. تو بیسکلی اس میں فرنٹ پہ آپ کو ڈسک بریک دیکھنے کو ملتی ہے اور بیک پہ آپ کو ڈرم بریکس یا لیدر بریک دیکھنے کو ملتی ہے. اوور آل جو بریک کا ایکسپیرینس ہے میرا, وہ اگر میں پریویس بائک جو میرا ڈیلکس ہے اس سے کمپیئر کروں تو میرے خیال سے اس کی بریک اس سے 18-20 کا فرق ہے. اس کی بریک تھوڑی سی اچھی ہے. اگین نیو بائک ہے تو اس کی اچھی ہونی بھی چاہیے. تو اوور آل بریکنگ اس کی بہت زیادہ اچھی ہے. آپ کو لائک ایک ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے اس بائک کی, ہاں بھائی بریکنگ اس بائک کی بہت زیادہ کمال ہے. بریکنگ کے ساتھ اگر ہم اسی طرح روڈ گرپ کی طرف چلے جائیں تو اگین روڈ گرپ اس کی بہت زیادہ کمال ہے. میں پرسنلی ہیلی ایریا میں موڑ وغیرہ آپ کو پتہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے اس کی جو بریکنگ ہے اور جو پلس اس کی جو روڈ گرپ ہے بہت زیادہ اچھی ہے. اس کے جو ٹائرز میں بڑی اچھی کوالٹی کے ہیں, اچھے برانڈ کے ہیں, آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی. میں آنیسٹلی بتاؤں تو میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں بائک کو ٹلٹ کرتے ہوئے. آج سے پہلے ڈرتا تھا بٹ اب نہیں ڈرتا, کیونکہ اس بائک میں مجھے ایک ٹرسٹ بلڈ کروا دیا خود پہ کہ بھائی یہ کہیں نہیں جاتی. آپ اس کو جو اس کی منووریبلٹی ہے, جو کٹیں وٹیں مارنا جسے ہم کہتے ہیں, وہ اس پہ بڑے اچھے سے کٹیں لگتی ہیں. پلس جو روڈ گریپ آپ اس کو جتنا بھی لٹاؤ آپ کو ایک
کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ مجھے اتنا بھی ڈالو, میں کہیں نکلنے والا نہیں ہوں. اسی طرح اگر سسپینشن پر آ جائیں تو سسپینشن فرنٹ شاک اس کے بہت زیادہ جو ہے مزے کے ہیں, کمال ہے. جب آپ ڈسک بریک لگاتے ہیں تو پراپرلی نیچے جاتے ہیں اور کھڈوں وڈوں میں بڑا اچھا ایکسپیرینس دیتے ہیں. پلس جو بیک شاکس ہیں وہ بھی سافٹ ہیں. پہلے پریویس جو ڈیلکس سے اگر کمپیئر کروں تو ڈیلکس بہت زیادہ ہارڈ شاکس ہے, اس کے بیک سے پورا ہلا دیتا تھا بندے کو. بٹ یہ جو ہے اس کے شاکس بیک بھی تھوڑے سے, اکیلے بھی بیٹھے ہو تو یہ تھوڑا سا بیٹھتے ہیں اور آپ کی جو یا آپ کو جھٹکا آ رہا ہے, اسٹریس آ رہا ہے, اس کو کسی حد تک یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب کمفرٹ کی بات کر لیتے ہیں تو کمفرٹ وائز میں اس بائک کو 10/10 مارکس دوں گا, کیونکہ کمفرٹ وائز نا یار یہ کمال بائک ہے. ٹھیک ہے, اس کی سیٹس کی کوشننگ آپ دیکھ لیں, سیٹ کا پوسچر دیکھ لیں, اسکوپس جو ہیں یہ اس کے کمفرٹ میں ایڈ کرتے ہیں. پلس اس کے انجن کی جو وائبریشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اگین آپ کے کمفرٹ میں ایڈ کرتی ہے. اس کے ہینڈلنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کے کمفرٹ کو نا بہت زیادہ بہتر بناتی ہے. سو سیٹ سے سٹارٹ کر لیں تو سیٹ اس کی بیسکلی ڈاؤن ہے, تو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جب آپ اس پہ بیٹھتے ہو تو بیسکلی آپ کے جو پاؤں ہے نا وہ ایزیلی نیچے لگتا ہے. ابھی ہر بائک ڈبل اسٹینڈ پر لگی ہوئی ہے بٹ آپ ایزیلی پاؤں نیچے لگا لیتے ہو. اگر اسی طرح ہم کسی اور بائک پہ چلے جائیں, لائک جیسے ان کی سیٹ لیٹ سپوز بیک سے یہ آ رہی ہے اور سیدھی آنی تھی, اگر سیدھی آئے گی تو obviously میں نے تو اس سائڈ پہ بیٹھنا ہے. تو اس سائڈ پہ بیٹھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں نیچے کئی جگہ پہاڑی علاقے میں, جیسے وہ پیچھے والی ٹرین ہے, اس ٹرین پہ کئی دفعہ آپ کے بائک پہ پاؤں نیچے نہیں لگتے. تو اس بائک کا یہ ہے کہ آپ جیسی مرضی روڈ پہ ہو آپ کا ایک پاؤں ایزیلی نیچے ٹچ ہوتا ہے اور آپ اپنے بائک کو کنٹرول کر لیتے ہو. پلس اسکوپس جو ہیں آپ جب بریک لگاتے ہو اسکوپس بیسکلی آپ کو یہاں پر پکڑ لیتے ہیں, جکڑ لیتے ہیں, آگے نیچے سلپ نہیں ہونے دیتے. اور اسی طرح سے ٹینک اس کا اوپر ہے. اور اس کی جو کمال بات ہے جو اس کی ایک آپ کو چلانے میں آپ کو ایک اچھا ایکسپیرینس پرووائڈ کرتے ہے وہ سیٹ کا ہے, کیونکہ سیٹ کی نیچے ہونے کی وجہ سے اس کا جو فرنٹ ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اوپر محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ تمام جو آپ کا فرنٹ ہے, ہینڈل اور یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ آپ کے کلوز آ گیا ہوا ہے, تو اس لیے آپ کو چلانے میں تھوڑا ایزی ہوتا ہے. لائک اسی طرح ہم ایکسپیرینس کر لیں, اگر کوئی اور بائک ہو اور اس کی سیٹ یہاں پر ہو تو ہم نے اوبیسلی یہاں کہیں آ کے بیٹھنا ہے, تو یہاں بیٹھ کے آپ کو بڑی چیزیں دور لگتی ہیں جیسے بائک ہونڈا 125 اور ڈیلکس وغیرہ میں لگتی ہیں. لیکن اس بائک پہ آپ جب آپ بیٹھتے ہو تو یہ آپ کو پراپر اس طرح سے وائب آتی ہے کہ آپ نیچے اور یہ چیزیں آپ کے قریب ہیں, تو یہ آپ کو بڑا اچھا سا ایک جو ہے نا کہہ لو کہ بڑا اچھا سا ایک ایکسپیرینس دیکھنے کو ملتا ہے. سو یہ تھا میرا پرسنل ایکسپیرینس. امید ہے یہ ویڈیو اور یہ ویو جہاں پر ہم نے ویڈیو شوٹ کیا آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.